السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے گا آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا جنات اور شیاطین دوسرے جانور کی شکل میں، بلی کی شکل میں، سانپ کی شکل میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو آج اس سوال کا جواب اس ویڈیو کے اندر ہم دیں گے کہ جنات شیاطین ہمارے گھر میں کون کون سی شکل میں آتے ہیں، اور اگر ہم کیسے پتہ کریں کہ وہ کون دوسری شکل میں آیا ہے، ہم کیسے اندازہ لگائیں، اور اگر آ رہا ہے تو اسے کیسے روکا جائے کہ وہ ہمارے گھر میں نہ آئے۔ تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں، اور دوستو لائک ضرور کیا کریں۔ تو آئیے گا ہم جانتے ہیں کہ کیا جنات شیاطین جو ہے بلی کی شکل اختیار کر سکتی ہے اور دوسرے جانور کی شکل اختیار کر سکتا ہے یا نہیں۔ دوستو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو اتنی پاور دیا ہے، اتنی طاقت دیا ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے اور کسی بھی شکل میں ہمارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہمیں اندازہ یہ لگانا ہے کہ یہ جو جانور ہمارے گھر میں بلی آ رہے ہیں یا سانپ آ رہے ہیں تو یہ جنات ہے یا نہیں، اس کا خیال ہمیں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ جو بلی آپ کے گھر میں آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو اس کی نقل و حرکت کیا ہے۔ اگر اور جانور کی طرح اور بلی جو روز آپ کے گھر میں آتی ہے اسی کی طرح اگر نقل و حرکت ہے تو وہ روز آنے والی بلی ہے، اور اگر اس کی نقل و حرکت شک و شبہ میں مبتلا کر رہی ہے اور اس کی نقل و حرکت ایسی ہے جو شک اور شبہ میں مبتلا کر رہی ہے، یعنی کچھ ایسی نقل و حرکت کر رہی ہے جو عام جانور، عام بلی ایسا نہیں کیا کرتی، تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بلی کی شکل میں آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ تو اب آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے، اس بات کا یہاں پر آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ اگر جنات ہو، شیاطین ہو، تو اگر وہ بلی کی شکل میں آ رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے طاقت تو دی ہے کہ وہ دوسرے جانور کی شکل اختیار کرے، لیکن وہ جس جانور کی شکل اختیار کرے گا وہ اس کے اندر پاور بھی اسی کے مقدار کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بلی بن کر آ رہا ہے اور اس کے پاس جو پاور جو اصل صورت میں ہے اتنا پاور ہے، اتنی طاقت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر سانپ کی شکل میں آ رہا ہے تو وہ سانپ ہی جو نقصان کر سکتا ہے، وہی پاور اس کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، احتیاط بے حد ضروری ہے۔ آپ کو میں یہاں پر یہ بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جنات جو ہوا کرتا ہے وہ آبادی سے دور رہنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ جو جگہ سنسان اور ویران ہوا کرتی ہے اس جگہ پہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ آبادی میں، گھر میں رہنا یہ زیادہ پسند نہیں کرتا، بلکہ سب سے زیادہ وہ گندی والی جگہ پہ، جہاں پہ نجس ہو، نجاست ہو، غلاظت ہو، اس جگہ پہ وہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ جو سنسان ویران ہوا کرتا ہے وہاں پہ رہنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اگر آپ کے گھر میں کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں وہ آ رہا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اپنے گھر سے جنات شیاطین کو اگر بے دخل کرنا ہے، بھگانا ہے، تو آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیجئے۔ اور اگر آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے جنات شیاطین جو سرکش شیاطین ہوا کرتے ہیں وہ اس گھر سے نکل جایا کرتے ہیں، اور اس گھر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اترا کرتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کیا کریں، اور دیکھیے، آپ کسی اچھے عالم دین کے پاس
جو ہے اس مسئلے کا حل لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کوئی اچھا عالم دین ہو، جو اچھا پڑھا لکھا عالم دین ہو جس پر آپ وشواس کر سکتے ہوں، اور ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو صرف اور صرف ان چیزوں کو اپنا دھندا بنا رکھا ہے، لوگوں کو ٹھگنا اور لوگوں کو جو ہے اس طریقے کی باتوں سے ڈراتے ہوں، ان کو بہکا کر کے ان کے جیب سے پیسہ نکالنا چاہتے ہو، تو ایسے عاملوں کے پاس، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں، تاکہ اس سے آپ کا جو ہے بھے اور بنا رہے گا، وہ آپ کو ڈرا کر کے آپ کے جیب سے پیسہ نکالنا شروع کر لے گا، بلکہ کسی اچھے عالم دین کے پاس جائیں جن لوگوں نے ان چیزوں کو دھندا نہیں بنایا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دعائیہ کلمات آپ کو بتاتے ہیں، اور قرآنی آیات کے الفاظ میں یا اس کے عدد کے طور پہ جو ہے آپ کو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے مسئلے کا حل ضرور معلوم کریں۔ تو امید ہے میں جو باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، پھر بھی کوئی کنفیوژن رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس آپ کا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔